إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا یہ ہم لکھ رہے ہیں وَآثَارَهُمْ اور ہم ان کا انجام بھی وہ بھی لکھ رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ہم نے ان سب چیزوں کو شمار کر رکھا ہے فی کتاب مبین ایک کھلی کتاب میں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بھی بیان کریں اذ جاءها المرسلون جب کہ ان کے پاس کچھ رسول تشریف لائے سابقہ آیات میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں آپ کی دعوتوں لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف بلانے کے لیے کوششوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا
کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر کسی قسم کا کوئی غم نہ کھائیں، اب آپ ان کو دعوت دینا چھوڑ دیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور یہ آیت جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی ہے۔ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے، اور جب وہ نہ مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا بل عجبت ویسخرون، پیارے حبیب آپ تو ان پر افسردگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ایمان لانے کا غم آپ کو کھائے جا رہا ہے، اور یہ ظالم آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے وہ کبیدہ خاطر نہ ہو، یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا ہم لکھ رہے ہیں، اور ایک دن ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کر لینا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم نے ان کو مارنے کے بعد زندہ کر لینا ہے، اور زندہ کرنے کے بعد پھر ہم نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کر لینا ہے، اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا وہ ہم نے ایک کھلی کتاب کے اندر اسے درج کر لیا ہے، اور کل جب یہ میرے پاس آئیں گے نا، جب یہ کل کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو پھر ان سے جواب طلبی ہوگی، اور پھر فرشتوں کو حکم ملے گا کہ خذوہ، ان کو پکڑ لو۔ یہ آثار جن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے نا کہ ہم ان کے اعمال بھی لکھ رہے ہیں اور ان کے اعمال کا انجام بھی لکھ رہے ہیں، ان کا انجام بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ جو برے عمل کر رہے ہیں نا ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو کل جب یہ میرے پاس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو میں اپنے پیادوں کو، میں اپنی فورس کو یہ حکم دوں گا کہ خذوہ، ان کو پکڑ لو، فغلوہ، اور پکڑنے کے بعد انہیں ہتھ کڑیاں لگا دو، ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا دو، اور ان کے گلے میں لعنت کے ٹوک ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ان کو پکڑ کر، ان کو گھسیٹ کر، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، پھر ان کو گھسیٹ کر، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے چلو۔ ایسا ہی ہوگا، فرشتے پکڑ کر انہیں جب جہنم کے قریب لے کر آئیں گے نا تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا وقفوہم، ان کو روک لو ادھر۔ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر جب فرشتے لے کر جائیں گے نا تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان آئے گا وقفوہم، ان کو روک لو۔ کیوں؟ انہم مسئولون، ان سے کچھ باتیں کرنی ہے۔
ان سے کچھ پوچھنا ہے، روک لو ان کو۔ روک لیا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا مالکم لا تناصرون۔ یہ تفاعل کا صیغہ ہے، اس میں دونوں طرف سے برابری، کھیل کے اندر دونوں طرف سے برابر کے شریک ہوتے ہیں لوگ۔ اور عربی دان جو ہے نا، اگر عربی آتی ہو نا تو اس جملے میں غور کرنے سے بڑے احوال کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اب وہ جو پیشوا تھے نا، جو دنیا میں دعوے کرتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، تم ہماری نظر و نیاز دلواتے رہو، ہمیں خوش کرتے رہو، ہماری گدی کی پوجا کرتے رہو، بس قیامت کے دن پھر ہم جانے اور اللہ جانے، ماشاء اللہ۔ وہ بھی ساتھ ہوں گے، وہ بھی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوں گے، جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی زنجیروں میں جکڑے ہیں، جو رہنمائی کرنے والے جھوٹے نام نہاد مولوی، راہب، درویش، ملنگ، صوفی، وہ بھی جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پوچھیں گے ان سے بھی مالکم لا تناصرون، بھی تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو ایسا تھا نا، جو یہ نام نہاد پیر مولوی دنیا میں تو دعویٰ کرتے تھے نا کہ بھئی تم ہمیں راضی کر لو، بس ہم تمہیں بچا لیں گے، اور جو پیچھے چلنے والے تھے انہیں اتنی عقیدت تھی، اتنا احترام کرتے تھے کہ میرے جیسا اگر کوئی کہہ دیتا تھا کہ بھائی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، تو ماننے والے سیخ پا ہو جاتے تھے، کہنے والے کی پٹائی شروع کر دیتے تھے لگانی، ان پر توہین کے مقدمے قائم کر دیتے تھے۔ دنیا میں یہ حال تھا، اور اب جو ہے نا مرید بھی پھنسے ہوئے ہیں اور پیر بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بھئی مالکم لا تناصرون، اب تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، مرید جو ہے وہ بھی نہیں چھڑا رہے اپنے پیروں کو، کہ کہیں کہ چلے کوئی بات نہیں، ان کو چھوڑ دو، ہمیں ان کے حصے کی صلاح ہمیں دے دینا، اور جو پیر ہے وہ بھی نہیں چھڑا رہے کہ مریدوں کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ بل ہم الیوم مستسلمون، اللہ کہے گا کہ اب تو تم بڑے فرما بردار بن کر چل رہے ہو، اب تو تم نے، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، یعنی ابھی تو تم کوئی حیل و حجت نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی اکڑ پکڑ نہیں ہے، اب تو تم جو ہے نا بڑی بات مان رہے ہو۔ اور جب تم سے دنیا میں کہا جاتا تھا پھر اس وقت تم طرح طرح کی توجیحات کر رہے تھے، آج کیوں مدعی و فرما بردار بن کر چل رہے ہو؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب جب ان کو روک لیا جائے گا نا پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ یہ جو مرید ہے نا، اب وہ پہلے پوچھنے کا وہ آغاز کریں گے اپنے پیروں سے، کیا کہیں گے؟ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے دنیا میں تو تم ہمارے پاس جب آتے تھے تو بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے تھے، ہمیں قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ بھئی ہم تمہاری یہ مدد کر دیں گے، وہ مدد کر دیں گے، بس تم نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، وہ وظیفہ کر لینا، تم جنت میں چلے جاؤ گے، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ دنیا میں تو تم ہم سے یہ وعدہ کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین،
اب جو نا حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. وہ کہیں گے بھی اصل بات یہ ہے نا تم مومن نہیں تھے، تم مومن نہیں تھے. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. وہ کہیں گے بھی ہمارے پاس کوئی ڈنڈا تھا؟ ہم نے کوئی تمہیں زبردستی کہا تھا کہ ہمارے آستانوں پہ آؤ؟ ہم نے کوئی دربان چھوڑے تھے، کوئی پیادے چھوڑے تھے کہ تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کر ہمارے آستانوں پہ لے کر آتے تھے؟ تم خود آتے تھے، تم خود سرکش تھے، تم خود نافرمان تھے اللہ کے. اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر کتنا تعلق ہے کہ مرید جو ہے نا وہ پیر کے خلاف بات سننا گوارا نہیں کرتا، اور قیامت کے دن دونوں ایک دوسرے کو سرکش کریں گے، دونوں ایک دوسرے کو سرکش کریں گے. کہیں گے تم خود سرکشی کرتے تھے. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِقُونَ. ابھی جہنم میں نہیں ڈالا، جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں، وہاں گفتگو ہو رہی ہے آپس میں. کہیں گے اللہ کی جو بات تھی نا اب رب یاد آئے گا ان کو. دنیا میں نہیں رب یاد ہے. دنیا میں تو کہتے ہیں بھی رب کے خزانے میں توحید کے علاوہ ہے کیا، معاذ اللہ، جو لینا ہے فلان سے لے لیں گے. لیکن اس دن جو ہے وہ آنکھیں کھل جائیں گی. کہیں گے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا، اللہ کی جو بات تھی نا وہ سچ ہو گئی ہے. اِنَّا لَذَائِقُونَ. ہم جو ہے اب یہ جو جہنم کا عذاب ہے نا اس کا ذائقہ ہم نے چکھنا ہے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. اب مرشد کیا کہیں گے؟ جو آگے چل رہے ہیں لیڈر رہنما، یہ کیا کہیں گے؟ کھلے دل سے اعتراف کریں گے. کہیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا. اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود بھی گمراہ تھے، ہم خود بھی گمراہ تھے اور ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا تھا. میرے بھائی آپ انصاف سے بتائیں، یہ جو قرآن ہے یہ کتنا کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. اگر اس کو بات ترجمہ پڑھ لیں وہ لوگ جو قیامت کے دن پھر اعتراف جرم جو کریں گے نا، اگر وہ دنیا میں اس کو پڑھ لیں تو ان کی تقدیر نہ بدل جائے، ان کی حالت نہ سدھر جائے. لیکن پڑھتے نہیں. دنیا میں وہ اگر یہ قرآن سنایا جائے تو اس مزت قلوبہم، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. دنیا میں ان کو مزہ ہی نہیں آتا ہے. دنیا میں ان کو مزہ اس میں آتا ہے کہ کوئی ان کو کہانی سنا دی جائے، ان کو کسی پیر کی کرامت سنا دی جائے، پھر مزہ آتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر کیا کہیں گے مرشد کہیں گے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. پیر بھی اور مرید بھی، آگے چلنے والے بھی اور پیچھے چلنے والے بھی، اللہ کے عذاب میں دونوں گرفتار ہوں گے. یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی دی جا رہی ہے کہ میرے حبیب گھبرائے نہیں، یہ جو آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کل ان کا حشر کیا ہونے والا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. اللہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں سدھر جاؤ، عقل کر لو. آج تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارا یہ انجام کرنا ہے. یہ رب ذوالجلال نے کھول کھول کر بیان کر دیا. اور پھر ان کو یہ کہا جائے گا اِنَّهُمْ
کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ. یہ جو تمہاری سزا تمہیں دی جا رہی ہے نا، آج جو تمہیں ذلیل و رسوا کر کے گھسیٹ کر جہنم کے گڑھے کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ دنیا میں جب تم سے یہ کہا جاتا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یستکبرون، اس وقت تم تکبر کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اس وقت تم کہتے تھے معاذ اللہ معاذ اللہ، اس شاعر اور دیوانے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی کہتے ہیں ہم تمہاری وجہ سے ان کو چھوڑ دیں، اپنے مرشدوں کو. اللہ اکبر. انکم لذائق العذاب العلیم. اللہ فرماتے ہیں کہ آج جو ہے تم جو ہے نا ایک دردناک عذاب کا سامنا کرنے والے ہو. جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑا کر کے ان کو بتایا جائے گا کہ اب تم جو ہے ایک دردناک عذاب کا سامنا کرنے والے ہو. اور پھر انہیں اوندے منہ قرآن مجید نے فَكُبْكِبُوا فِيهَا، پھر ان کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور قرآن ہی کے اندر ہے کہ پھر جہنم کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو یہاں بٹھا دیا جائے یا کھڑا کر دیا جائے اور ایک کو ساتھ کھڑا کر دیا جائے دوسرے کو ادھر کھڑا کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے. پھر ان کو کیا کیا جائے گا؟ پھر ان کو جس طرح لکڑیوں کا گٹھا باندھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر لکڑیاں رکھ کر جس طرح لکڑیوں کا گٹھا باندھا جاتا ہے، اس طرح جہنم میں ایک دوسرے کے اوپر ان کو لٹا دیا جائے گا. اللہ معاف فرمائے. نہ جانے کتنا عرصہ تک ان کا یہی حشر ہوتا رہے گا. اور پھر ادھر جہنم کا عذاب اور ادھر ساتھ ہی ساتھ یہ ملامت. اور جب مارے بھوک کے کھانا طلب کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم. جب کھانا طلب کریں گے نا پھر انہیں زقوم کا درخت یہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، کڑوا بھی اور کانٹے دار بھی. دنیا میں تو یہ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، لیکن جہنم کے اندر یہ درخت بڑا ہوگا. قرآن نے تذکرہ کیا ہے. دنیا میں تو یہ اتنے ہیں بس جھاڑیاں سی ہے، لیکن جہنم کے اندر یہ جو درخت ہوگا نا، رب ذوالجلال نے قرآن میں تذکرہ کیا سورہ صافات میں اس کا، کہ جہنم کے اندر یہ درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی جو جڑ ہے نا وہ جہنم کے پیندے میں ہوگی. اور اس درخت نے پوری جہنم کے اندر جو ہے وہ اپنے شاخیں پھیلا رکھی ہوگی. کل مہل، جس طرح تیل کو گرم کرتے ہیں صاف کرنے کے لیے، اور تیل جو ہے وہ گرم ہونے کے بعد جب تیل کو نتار لیا جاتا ہے اور نیچے سے اس کی میل رہ جاتی ہے، کل مہل اس طرح کا ہوگا، وہ گلے میں اٹک جائے گا. اور جب پانی کا مطالبہ کریں گے یہ اللہ نے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا ہم ان ظالموں کا انجام بھی لکھ رہے ہیں. وآثارہم، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے یہ بد اعمال ہیں یہ بھی نوٹ ہو رہے ہیں.
اور ان بادامالیوں کی یہ سزا ہے. اور جب پانی مانگیں گے نا، جب وہ گلے میں اٹک جائے گا، پانی مانگیں گے، انہ لشوب من حمیم، پانی پھر کیسا ملے گا؟ پیپ ملا ہوا. جہنم میں جلنے کی وجہ سے جسم کے اندر سے جو پیپ خارج ہوگی. دیکھتے نا ہم جب لکڑی کو جلاتے ہیں، لکڑی کو چولہے میں جب جلاتے ہیں نا، تو لکڑی سے جلتے وقت ایک مادہ سا نکلتا ہے. دیکھا ہے نا جی کبھی؟ جب لکڑی کو جلاتے ہیں ایک مادہ سا خارج ہوتا ہے. اسی طرح ان جسموں سے مادہ خارج ہوتا ہے، اور وہ مادہ اور کھولتا ہوا پانی دونوں کو ملا کر ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا کہ لو پیو. یغلی فی البطون، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا گیا نا، اس پانی کا، اس پیپ کا، اس کھولتی ہوئی پیپ اور پانی کا اگر کوئی قطرہ پیٹ میں چلا گیا نا، یغلی فی البطون، وہ پیٹ اس میں ایسے ابالے کھائے گا کغلی الحمیم، جیسے ہنڈیا چولہے پہ ابالے کھاتے ہیں، جیسے ہنڈیا چولہے پہ ابالے کھاتی ہے ایسے کھائے گا. اور یہ کن کی سزا ہے؟ اللہ کے نافرمانوں کی، اللہ کے باغیوں کی. یہ رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی اور تشفی کے فرمایا کہ میرے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ ان کی باتوں کو سن کر برداشت کر رہے ہیں نا، کرتے رہیے. ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر ہم ان سے پوچھ لیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تاکہ کل یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.